मेरे मियाँ अक्सर दिल आज़ारी कर जाते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। घर से भी निकाल दिया था, लेकिन खैर सुलह हो गई। एक दिन बाप बेटी लॉन में खेल रहे थे। मैंने कहा, जी अगर आपकी अजीज़ बेटी को अगर कोई घर से निकाल दे तो अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो झट से बोले, मैं जान न ले लूं जिसने मेरी बेटी को परेशान किया। मेरी आंखें तर हुई। मैं भी तो ऐसे ही अपने पापा की लाडली हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? औरत खुद बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी कि मर्द पैदा करती है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। औरत की एक खसलत ये भी है कि वो अक्सर समझाने से नहीं समझती, समझाना छोड़ देने से समझ जाती है। क्या मस्कीन होती है ना औरत भी। परसों अपने बाप की शफकत के साए तले अपने घर वालों के साथ पलती बढ़ती है और अब कहाँ एक नावाकिफ शख्स के साथ आ पड़ी है। और इस नावाकिफ शख्स के लिए उसने अपने घर बार, माँ बाप छोड़ा, वालिदैन का लाडो प्यार और नाज और नखरा छोड़ा, अपने घर की राहत और आराम को छोड़ा और ऐसे शख्स के पास आई है जो बस उसे अच्छे की तलकीन और बुराई से रोकता है। उस शख्स की दिलो जान से खिदमत करती है और उसका दिल बहलाती है, उसको राहत और सुकून देती है, ताकि बस इसका रब इससे राजी हो जाए और बस इसलिए कि ये इसके लिए इसके रब का हुक्म है। शादीशुदा मर्द अगर ताक झांक करे तो ये किरदार की घटियापन और जलालत की अलामत है। ये कोई बीमारी या कमजोरी नहीं, उनकी अपनी बदनीति है। तुम्हारे पास बीवी मौजूद है, तुम्हें दूसरी औरत को देखने की भला क्या जरूरत है? एक गैरतमंद औरत को अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दोबारा किसी औरत को नजर उठाकर नहीं देखता, और बेगैरत मर्द शादी के बावजूद दूसरी औरतों को ताड़ते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेगैरती और किरदार के घटियापन की वजह से है। औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज्जत को नहीं भूलती। अपनी बीवी को कभी दुख ना दे, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी होती है, अपने शोहर से शुरू होती है और शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। जब बीवी तुमसे सवालात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर शक करती है, बल्कि वो तुम्हारे और करीब आना चाहती है। एक बाकिरदार बीवी अपने शोहर के सर का ताज होती है। बीवी कभी भी अपने खावंद की नहीं सुनती, लेकिन जब वो सो रहा होता है तो वो उसे सुनती भी है और महसूस भी करती है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतुजी से जब खो देता है तो कहता है कि औरत में वफा नहीं रही। क्या सच में उसे अपना वो रवैया, अपना वो धत्कारता हुआ लहजा याद नहीं रहता, या फिर उसकी अना उसे अपनी गलती नहीं मानने देती? मर्द भी अजीब है। मोहब्बत औरत का जिस्म देखकर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। सुनो अच्छी लड़कियों, जो आपका है वो आपके वालिदैन तक पहुंच जाएगा, लिहाजा सस्ते आशिकों से परहेज करें। मर्द दिन है और कमाई का जरिया है, औरत रात है और सुकून का बाइस है। मर्द रोशनी है और इसके बगैर घर अंधेरी नगरी है, और औरत सुकून है और उसके बगैर किसी घर में सुकून का होना नामुमकिन है। मैं वो औरत नहीं जो तुम्हारा पैसा देखकर बिक जाऊं। मुझे जीतने के लिए आपको तराजू के पलड़े में दौलत नहीं, इज्जत की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। एक अरब नौजवान एक जगह अपने रिश्ते के लिए लड़की पर शरई नज़र डालने के लिए गया। लड़की बैठक में लड़के के बाप के साथ बैठा था। नकाब पहने हुए एक पर्देदार लड़की अंदर आई। लम्हा भर के लिए लड़के को बगौर देखा और कुछ कहे बगैर वापस चली गई। नौजवान ने बाप से शिकवा करते हुए कहा कि उसने ना तो नकाब हटाया और ना ही कोई बात। लड़की के बाप ने जवाब दिया, बेटे उसने मुझसे कहा था अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो मैंने नकाब नहीं उतारना। नौजवान समझता था कि शरीयत ने ये रियायत बस उसी के लिए रख छोड़ी है। असल औरत मर्द
औरत की मोहब्बत का मायार उसकी गैरत को बनाती है, दौलत को नहीं। वो इसमें अपना मुहाफिज ढूंढती है, जबकि असल मर्द औरत की मोहब्बत को उसकी हया सीरत की कसौटी पर परखता है। सिर्फ खूबसूरती उसके लिए काफी नहीं होती, वो उस औरत में अपने आने वाली औलाद और अपनी बेटियों का अक्स देखता है, और ऐसी औरत को पाने की खातिर वो अपनी आना अपनी दौलत सब दांव पर लगाने पर तैयार हो जाता है। मगर ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, इनको खोजना पड़ता है, खुद को उनके काबिल बनाना पड़ता है। जब एक शौहर अपनी बीवी के लिए कोई तोहफा बिला वजह लाता है तो उसकी कोई वजह होती है। औरत मेकअप करके ऐसा मर्द तलाश करती है जो उसकी रूह से मोहब्बत करे। शौहर को अपनी बीवी से ताल्लुक कलामी में मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन खामोशी से। जब बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाती है, बीवी बनती है तो अपने शौहर का आधा दीन मुकम्मल करवाती है, और जब माँ के दर्जे पर फाइज होती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। मर्द अगर ये चाहता है कि वो बीवी के दिल से कभी ना उतरे तो उसे चाहिए कि अपनी बीवी की इज्जत करे, तन्हाई में भी दुनिया के सामने भी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो तो उसका असर बच्चों की शख्सियत पर पड़ता है। जहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हो वहाँ बच्चे भी तकसीम हो जाते हैं। बच्चे बहुत हसास होते हैं, इनका मासूम बचपन तबाह मत करें। औरत की बदसूरती ये है कि उसकी खूबसूरती को हर कोई देखे। शौहर की खतरनाक गलतियाँ: बीवी को नजरअंदाज करना, तालाक की धमकी देना, दूसरी शादी की धमकी देना, बेइज्जत करना, वक्त ना देना, बीवी के लिए पाबंदी, अपने लिए आज़ादी, हर बात में नुक्ता चीनी की आदत, तीसरे बंदे की खातिर बीवी से झगड़ा, बेजा इल्जाम लगाना, बीवी के अकारब से बेतनाई। बीवी अपने शौहर की आईनादार होती है। तुम उसको कहो वो खूबसूरत है, वो हर रोज निखरती जाएगी। उसे कहो वो खुद खिदमत गुजार है, वो मजीद खिदमत करेगी। उसको सराहोगे तो उसका एहतमाद बढ़ेगा, लेकिन अगर हर वक्त उसके अंदर नुक्स निकालोगे तो उसको खोखला कर दोगे। वो टेढ़ी पसली से निकली है, उसको सीधा करने की कोशिश में तुम उसे तोड़ दोगे। इसलिए उसके साथ दोस्ती और रहम का रिश्ता रखो। मर्द को मुश्किल वक्त में मजबूत कंधा नहीं चाहिए होता, बल्कि उसे एक नरम और नाजुक सी आगोश चाहिए होती है। बचपन में तो ये सहारा माँ या बहन दे देती थी, लेकिन शादी के बाद मर्द अपनी बीवी से ही इसी इखलाक और जज्बाती हमायत की उम्मीद लगा लेता है। इसी के लिए जब वो कभी टूटता दिखाई दे तो उसे फौरन समेट लो, वरना बिखर गया तो तुम्हें भी सहारा देने के काबिल नहीं रहेगा, और टूटे हुए कांच से भी ज्यादा तकलीफ दे साबित हो सकता है। मर्द कैसा हो जो औरत को सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि इज्जत और मकाम भी दे, जो डिक्टेटर के बजाय मुहाफिज और जीवन साथी बनकर जिंदगी गुजारे, जो रोटी कपड़ा और रिहाइश देकर एहसान न जताए बल्कि मशकूर नजर आए, जो औरत की इज्जत नफ्स का ख्याल करे और उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ाए, जो फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक औरत को टेढ़ी पसली की तरह समझे और उस पर बेजा सख्ती ना करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को सामने रखते हुए औरत के बारे में हमेशा अल्लाह से डरता रहे, जो औरत की बड़ी बड़ी खूबियों से फायदा उठाने के लिए उसकी छोटी छोटी कमजोरियां नजर अंदाज कर दे। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग इनके रिश्ते को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। जो इन मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना खत्म होने वाला दुख है। बहुत से रिश्ते खत्म होने की वजह ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। मर्द हर दफा औरत से एक नई अदा मांगता है और अपने लिए सिर्फ एक ही अंदाज़े हैवानियत काफी समझता है। वो औरत के हमेशा हंसने से भी थक जाता है और पय्यम रोने से भी उकता जाता है। मर्द हर कैफियत आर्जी चाहता है। औरत में कशिश तब तक रहती है जब तक वो
اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا۔ اپنی بیوی کو تحفہ دیا کریں، اس طرح بیوی کے دل میں خاوند کے لیے محبت بڑھتی ہے۔ میری بیوی ناراض ہو تو ناشتے پر آواز دے کر نہیں بلاتی، چمچہ کھٹکھٹاتی ہے۔ میری چائے کا کپ میرے ہاتھ میں نہیں پکڑاتی، میرے سامنے رکھ دیتی ہے، اور میرا سینڈوچ میرے ہاتھ میں نہیں تھماتی، میری پلیٹ پہ رکھ دیتی ہے۔ کرسی پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، ذرا ہٹ کر بیٹھتی ہے۔ میرا ناشتہ کر لینے پر ٹیشو پیپر آگے کر کے کچن میں چلی جاتی ہے۔ میں کام پہ نکلوں تو دروازے تک چھوڑنے آتی ہے۔ وہ ناراضگی میں بولنا چھوڑتی ہے، محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی حساسہ ہو مگر اس کی اخراجات شوہر ہی پورا کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے، ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دی جائے تو وہ آگے سے بولنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ نفیس مرد ہمیشہ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دیا کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص موقعوں پر ہی کیا جا سکتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے۔ میرے میاں اکثر دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ بھی سنا دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے تاریخ اچل دی جاتی ہیں۔ اس لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ تم مرد ہو، 4 بیویوں کا حق ساتھ لکھوا کر لائے ہو۔ تم ایک کو پہلو میں رکھ کر دوسری، تیسری اور چوتھی کا سوچ سکتے ہو، مگر عورت صرف ایک صاحبان ایک ساتھ لکھوا کر لائی ہے، اور اس کی فطرت کی پاکیزگی کبھی گوارا نہیں کر پاتی کہ وہ ایک کے پہلو میں سج کر کسی دوسرے کا خیال اپنے قریب بھی بھٹکنے دے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا اور ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حقوق ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں
ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اس سے محبت کرنا جانتا ہے، اس کی اہمیت سے واقف ہے، ہر رشتے کا تقدس بحال رکھتا ہے۔ چہروں سے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بن جاتے۔ مرد محبت کا سمندر ہے، عورت چاہتی ہے وہ اکیلی شارک مچھلی بن کر اس میں رہے، جبکہ مرد چاہتا ہے کہ ڈھیر ساری مچھلیاں ہوں۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ مرد کی اپنی بیوی بچوں سے محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں، اس کے ذہن میں اپنا خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں۔ وہ اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں، میرے بعد میری بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر جان لڑاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی شام ہو جاتی ہے، لیکن اس کی فکر اور کشش ختم نہیں ہوتی۔ ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے۔ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کو جس کا گھر آنا ناپسند ہو خاوند کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا اور نہ نفل روزہ رکھنا، شوہر کو غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو ادب سے منع کرے، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ شوہر کے لیے بلاؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ شوہر کو کوئی پریشانی آئے تو اسے تسلی دے، شوہر کی خدمت محبت اور خلوص سے کرنا سعادت سمجھے۔ بیوی کسی دوسرے مرد کی تعریف اپنے خاوند کے سامنے ہرگز نہ کرے، کیونکہ یہ بات
قرآن پاک نے جو میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، تو بیوی کو خاوند کا لباس اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوا کرتا ہے۔ اب بتائیے قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ جو مرد کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو بدل دے گا، اس سے بڑھ کر فراڈ اور مکار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے مذہب کے لیے اپنی پارسائی برقرار نہیں رکھ سکتا، جو شخص اپنے خاندان کی عزت اور نام کے لیے اپنی آوارگی پر قابو نہیں پا سکتا، جو اپنے ماں باپ کے پڑھائے ہوئے تمام سبق بھول کر پستی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، جو خود اپنے نظروں میں اپنا احترام اور عزت باقی رکھنے کی پرواہ کیے بغیر عیاشی کرتا ہے، وہ کسی عورت کے لیے خود کو کیا بدلے گا؟ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ ایک اچھا مرد شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا بنا دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دیکھ ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ اور ایک بات، نامحرم کی بے وفائی اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، ناجائز محبت کی۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہو تو ایک ماہ بیوی کو میکے بھیج دے، کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیں، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ مرد کا امتحان عورت سے ہے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ عورت مرد کے بغیر آدھی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ شوہر کی حیثیت ایک صاحبان کی سی ہوتی ہے جو اپنی بیوی کو ہر طرح کے حالات میں تحفظ کا احساس دیتا ہے، کبھی قسمت کی سختی کو اپنی تدبیر سے آسان کرتا ہے اور کبھی زمانے کی بے رخی اور بے اعتنائی پر اپنی بے لوث محبت کا یقین دلاتا ہے۔ بات ہے تو کڑوی پر ہے سچی کہ ایک مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔
بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو صرف اور صرف شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ لوگ عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں۔ میں نے مرد کو اس بیٹے کی صورت میں بھی دیکھا ہے جس کا باپ ہیپاٹائٹس کی لاسٹ سٹیج پہ تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے بیٹا بس دعا، اور وہ ہاتھ جوڑے پاؤں پڑتے کہتا تھا میرے باپ کو بچا لو۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے مرد کو ایک بھائی کے روپ میں بھی دیکھا ہے جو مہکے سے رخصت ہوتی بہن کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے تو روح میں سکون اترتا ہے۔ میں نے مرد کا ایک یہ روپ بھی دیکھا ہے جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب سارے لحاف میں دب کے سو رہے ہوں تو بیٹی کی ایک فرمائش پہ بابا اٹھیں، نہ کچھ کھانے کو لا کے دیں، بنا ماتھے پہ بل ڈالے شفقت بھری مسکان اچھال کے سر پہ چت لگائے کہتا ہے اٹھ گیا پتر جی۔ غرض یہ ہے کہ مرد ایک اچھا باپ، بھائی اور شوہر ہے۔ بے وفا مرد یا عورت نہیں، بے وفائی ایک خوبی ہے۔ یہ یوں کہ بے وفائی ایک خامی ہے جو عورت اور مرد دونوں میں پائی جاتی ہے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی، بشرطے کہ شوہر نرمی کا برتاؤ کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بےعزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ مرد اگر ہاتھ چھوڑانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن اگر عورت ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، کیونکہ وہ ہاتھ چھوڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے۔ ایک مرد کو اپنی نفسیات کے خلاف جا کر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نسوانی بدن حیض اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، مردوں کے امتحان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے جسم اور خد و خال کو خود نمایاں کرتی ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہ اور دل کا جواب دینا ہے۔ ساری توجہ اسی پر ملحوظ رہنی چاہیے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ اہمیت کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہے، رتبے کے اعتبار سے والدین کا رشتہ بڑا ہے۔ نکاح عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یکجان ہو جانا۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کر آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کر مٹی بن جاتا ہے۔ دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں، نکاح ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی اور اپڈیٹ